تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن، آج ہماری آخری قسط ہے۔ قرآن کس لیے آیا اور صاحب قرآن کو کس لیے بھیجا گیا، انشاءاللہ اسی پر ہماری بات ہوگی۔ بہت ساری قرآنی آیات کوشش کروں گا ترجمہ کیا جائے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی اور اب اس امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس سے پچھلی قسط میں بھی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے۔ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر اسی کو سیریل کو کہ 2 پروگرام بالکل اکٹھے ہیں، اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، یعنی 29 نمبر قسط کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ بھی ہوگا، اور اسپیشلی بات و عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں عمل کی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ فرما رہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے بس اس سے لے لیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو اس سے روکیں اس سے رک جایا کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کرنے کو وہ کرو، اور جس سے وہ تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ اتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ پچھلے میں ہم نے قرآن اور اللہ کا حق پڑھا کہ اللہ کے ساتھ بندگی کیسے کرنی ہے، پھر قرآن کا کیا حق ہے اس کے بارے میں بات کی۔ اب صاحب قرآن کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ کا یہ حق تھا کہ آپ پہنچا دے جو آپ پر نازل ہوا تھا، اور گواہی دی تھی پورے 1,40,000 کے مجمع میں، انک قد اتیت ونصحت، کہ آپ نے پہنچانے کا، اللہ اکبر، امانت ادا کرنے کا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب ہمارا کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کے ہر رشتے، ہر دوستی، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، نہیں ہو سکتے ہم مومن۔ اسی طرح فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے کوئی ایمان اس شخص کا جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتا۔ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی چل رہے ہیں۔ قرآن سے صاحب قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لیا کرو، اور جس سے روکیں اس سے رک جایا کرو، اور یاد رکھو ڈرو اللہ سے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے۔ شدید العقاب، حق سے ہے، یعنی اللہ جلد پکڑنے والا ہے۔ کیا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرما رہے کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت، فاتبعونی، تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کس کی پیروی کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو، ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ صرف اللہ کی بات مانی جائے گی، اور اللہ ہی کے ساتھ اپنا تعلق بنایا جائے گا، بندگی صرف اللہ کے لیے خالص کی جائے گی، اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا حق ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کرنے ہیں۔ اطاعت یہ ہے کہ جو آپ نے کہا وہ بھی کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے زندگی گزاری جیسے جیسے آپ نے کیا اس کو بھی اتباع کرنی ہے۔ آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرنا ہے، کیا آپ نے فرمایا تو ضرور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے سب سے بلند ہو جائے، اللہ کی بات اور آپ کی بات، اللہ اکبر۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن یہی ہیں جو دو چیزیں ہمیں گمراہی سے بچا لیں گی۔ قد ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے فلن تضلوا ابدا، تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور اللہ کی کتاب، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ نساء سے بلکہ آیت لے لیتے ہیں ہم ایک، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان کے دعوے دارو کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس طرح کہ تم دعویٰ رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اطاعت کرتے ہی نہیں، کلمہ پڑھتے ہو کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کے دانم مشکلات لا الہ، اقبال کا فارسی کا شعر ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اب مجھ پر ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ شہادت گہ ہے، الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یقین جانیں یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، اللہ کرے ہم محسوس کریں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم پر امیر بنا دیا جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں تنازع ہوا تو کس طرف پھیرنا ہے، کہاں سے اس کا حل نکالنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اب پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور دعوے دارو کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر پھیر دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور سنت سے دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے، عمل کے حساب سے بھی یہ بہتر ہے، اور نتیجہ کار کے حساب سے بھی یہی بہتر ہے۔ سورہ نساء کی ایک اور آیت لے لیتے ہیں، اس میں بہت ساری آیتیں بولوں گا، ترجمہ بولوں گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ کوئی کہ جی ہم قرآن کو مانگتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد کی 2 حدیث ہے کہ مجھے قرآن اور جیسی ایک اور چیز بھیجی گئی، یہ نہ ہو کہ کل کوئی بیٹھ کر اپنی مسرت پر بیٹھ کر سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کرے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانیں گے، اللہ اکبر۔ یقین جانے یہ قرآن بھی تو آپ ہی کے قلب مبارک پر اترا اور آپ ہی کے منہ سے ہم نے سنا، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کل کوئی قرآن کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ قرآن جو ہے صاحب قرآن کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ قرآن ہمیں صاحب قرآن کے ذریعے ملا، آپ کی نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ فرما رہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پڑھ لیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، اللہ اکبر۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو بات سمجھتا نہیں ہے منہ پھیرتا ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاکَ، اللہ فرما رہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم حفیظہ، تو ہم نے اس پر نگہبان دروغہ بنا کے تھوڑا بھیجا آپ کو، آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بات پہنچانی ہے، ہم ذمہ دار نہیں کسی کے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانی ہے، اللہ اکبر۔ امت کو جوڑنا ہے، یقین جانے، اور امت صرف 2 ہی چیزوں پر جڑے گی، قرآن اور صاحب قرآن پر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، وہی سورہ نساء کی آیت نمبر سے، تو پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی پس یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تو ہم سب کچھ ملنا ہے، یقین جانیں۔ آ جائیں آپ کے فرمان عظیم کی طرف، آپ کی کامل اطاعت اور کامل اتباع کی طرف، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں، صرف عبادت اللہ کی، اللہ سے سب سے زیادہ محبت، ساری محبتیں، کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے نہ بڑھنی پڑے، اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی وہ آیت بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 24، اللہ فرما رہے ہیں کہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ان کہ اگر ہوں تمہارے لیے تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بیٹیاں، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر جن کو تم سجاتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے اللہ اور اس کے رسول سے،
و جہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی دین کے لیے کوشش کرنے سے، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ لے آئے گا اپنا حکم فیصلہ تمہارے بارے میں، اور پھر اللہ ایسے فاسقوں کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور سورہ الاعراف میں اللہ فرما رہے ہیں کل انما، آپ کہیے اتبعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پیروی کرتے تھے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پیروی کرتے تھے، اتباع کس کی کرتے تھے، اور ہمیں تو آپ کی کامل اتباع کرنی ہے، یعنی قرآن اور آپ کی جو زندگی ہے جو آپ نے ہمیں کر کے دکھا دیا، پوری ایک زندگی قرآن کے مطابق صاحب قرآن نے کر دکھا دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ایک قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اور ایک قرآن ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا پورے کا پورا طریقہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے کل انما، آپ کہیے کہ میں تو بے شک کل انما اتبع ما یوحى الیہ، کس کی اتباع کرتے ہیں آپ؟ قرآن کی۔ تو ہمیں کسی کرنی ہے؟ قرآن کی اور صاحب قرآن کی۔ الیہ من ربی، میں تو صرف اسی چیز کی، کہیے کہ میں بے شک اسی کی کرتا ہوں۔ انما کلمہ حسر کے، اس کے علاوہ کسی چیز کے میں پیروی نہیں کرتا، صرف قرآن کی کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے مجھ پر اتارا گیا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے بصیرت افروز کتاب، یہ ہے بصیرت والی روشنی والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو ایمان لے آئیں گے۔ سورہ النام کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ سے کہا گیا، امر کا سیکھا ہے کہ اتباع کریں آپ پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے اعراض کریں، آپ ان سے بحث نہ کریں۔ سورہ یونس میں اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ، 109 نمبر آیت ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یحکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس کی، یعنی اس قرآن کی، اور صبر کرے، جمے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے ہمکنار کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کرے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی آپ عمل کر رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اب ہم سب سے خطاب ہے مومنوں سے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہا جا رہا ہے کہ اتباع کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر، اور جو تمہارے جو خود ساختہ جو تم نے بنا رکھے ہیں دین کے، جو چیزیں ایجاد کر لیے ہیں، ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو کار ساتھ نہ بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ کہہ رہے ہیں پھر بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورہ الاعراف میں کہا گیا مجھے اور آپ کو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، اور ایمان لاؤ اللہ کی اس کتاب پر، اور پس اتباع کرو اسی کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، کیا ملے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ اس کو قیامت والے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اپنے اعمال کے حساب سے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ نام یافتہ کون ہے؟ سن لیں،
اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام یافتہ ہوں گے، من النبیین، نبیوں میں سے، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کا ساتھ ہوگا، والصدیقین، ایسا اعمال کے حساب سے، اور یا صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، یا شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، یا نیک اور سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ سارے کے سارے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب سے وہ اعمال کروا لے جو اس کو پسند ہے، اللہ اس کی توفیق دے دے، اللہ استطاعت دے دے، اللہ اپنے فضل سے کروا لے۔ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ایک دفعہ ارادہ باندھیں، پکا ارادہ باندھیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اور اللہ کے تقوی میں آ جائے گا، اور یتقی فاولئک هم الفائزون، تو وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیے جائیں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ بہت بڑی کامیابی پالے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کتاب اور سنت، تو اللہ اس کو داخل کرے گی ایسی جنتوں میں جس کے ساتھ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا، نہیں کہتا ہے میں اپنی زندگی گزاروں گا، اپنی من چاہی زندگی گزاروں گا، نفس جو کہے گا وہ کروں گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ فرما رہے کہ ہم اس کو عذاب دیں گے، بہت بڑا عذاب۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ قائم کرو نماز کو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب باخبر ہے تمہارے عملوں سے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 12 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رُسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو پھر ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کر، اگر منہ پھیرو گے۔ ہاں، پورا قرآن پڑھا ہے میں نے، کچھ چیدہ چیدہ آیتیں لی ہیں، یقین جانے پڑھتے جائیں قرآن۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فَاحْذَرُوا، اور ڈر جو اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، نہیں مانتے قرآن سننے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سننے کے بعد، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، پہنچا دیں آپ سے، اور میرے ذمہ اور آپ کے ذمہ بھی پہنچا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 40 میں کہ آپ کے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے کل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم نے بوجھ اٹھایا ہوگا، وَمَا عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ ہمارے ذمہ تو وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مومنوں کے اور مسلمانوں کے ذمہ تو وہی ہے، ما حملتم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان کے ذمہ تو وہی ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، ایک بات بار بار ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو منوا کے چھوڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، کھول کر پہنچا دے، حساب لینا اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا ذمہ ہے، حساب نہ لوگوں کا لیں پلیز۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے، دعوت کے کام کو بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف لاؤ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ، بحث بھی کرنی ہے
تو خوبصورت دلائل کے ساتھ کرو، خود ہی اپنی طرف سے نا لوگوں کو فتوے دو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپ اس کے تعلقات صحیح کرو اور اللہ سے ڈرو، یہ دونوں بھی بڑی ضروری ہیں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان کے دعوے دار ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا سنتے ہو بات کو؟ اللہ اکبر، منہ نہ پھیرو، سنتے بھی پھر بھی پھیر رہے ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ فرما رہے ہیں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور دیکھو آپس میں تنازع میں نہ پڑے ہو مسلمانوں، پھر خوارج نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا کر جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، جمے رہو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان کے دعوے دارو، کرو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو نافرمانیاں کرتے ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7280 نمبر ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں قال، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، اللہ اکبر، مگر وہ جو انکار کر دے۔ صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ جنت میں جانے سے وہ کون بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اب سنیں کون ہے انکار کرنے والے، ہم بھی کہیں گے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، کہ اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال، تو آپ نے کہا قال من اطانی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ایسے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اور 27 بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، بڑی سمجھنے والی آیتیں ہیں۔ اتنا سننے کے بعد قرآن اور صاحب قرآن، میرے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، بات سنا کرو، قبول کیا کرو، بات ایجاب سے ہے نا، کہ بات قبول کیا کرو اللہ کی اور رسول کی، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکارے تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ یقین کریں یہ قرآن اور سنت میں زندگی ہے، مردہ ہو جاتا ہے دل۔ اللہ اکبر، قرآن آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، نہیں تو چراغوں سے لو جا رہی تھی، جینے کی ہم کو وجہ مل گئی ہے، بڑی بے وجہ زندگی جا رہی تھی۔ اصل بات تو یہ قرآن وہ نور ہے جو چمکا دینے والا ہے۔ یقین کریں جب میں قرآن کی طرف آیا 49 سال کی عمر میں، قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا تھا، تو ایسا لگا جیسے قرآن تو واقعی میری زندگی میں نور بن کر آ گیا، اور میری زندگی جو بے وجہ جا رہی تھی، صرف مال کاروبار میں بڑھ جانا، سبقت لے جانا، اسی کام میں لگے ہوئے تھے، اسی طرح ہلاک ہو جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل، میرا اس میں کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ میرے جیسے نالائق کو اٹھا کر لے آیا، اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، جو کمی کوتاہیاں اللہ اس کو معاف کر دے، بات صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے اور صاحب قرآن کی بات کو پہنچانا ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب تمہیں پکارے تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اگر تم ٹالتے رہو گے نا کہ کر لیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کرنا تو بے شک انشاءاللہ اللہ نہیں ہے، لیکن نیت بنائیں، کیا ہم نے اپنی دکان کھولنے کے لیے انشاءاللہ کہہ کے دکان نہیں کھولتے ہیں؟ انشاءاللہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، وہ بھی دکان جا کے کھولیں گے۔ دین کے لیے کہاں رہ جاتے ہیں ہم؟ اللہ کی کتاب سے کیوں دور ہٹ جاتے ہیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کتاب سے اتنی دور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے نہیں فراغ کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں، فراغت ہی نہیں ہے کتاب سے۔ ہم تو پتہ نہیں کون سے طوفان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب کے سب یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے دل کے درمیان داخل ہو جائے گا، پھر اللہ نہیں ہدایت دینے گا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
جب اللہ کی طرف سے لکھے گئے موڑ لگے پھر ہدایت نہیں آئے گی اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب سنیں بات اللہ کی، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ ہی انتے کرو، دعوے داری مان کے مانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو، اور ان کی بات نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، خیانتیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کو بھونا جائے گا نا آگ پر، ان کے چہروں پر آگ پہنچے گی، جلس رہے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی، کاش۔ سورہ فرقان میں اللہ فرما رہے کہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، آیت نمبر 27 ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنی انگلیاں ہاتھ چبا رہے ہوں گے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، کہ کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا۔ آ جائے اللہ کے واسطے، آ جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے، یومئذ یود الذین کفروا واصحاب الرسول، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسویٰ بہم الارض، کہ ان پر زمین میں دفن ہو جائیں اور زمین ان پر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات چھپا تو نہیں سکیں گے اپنی۔ قرآن اور صاحب قرآن، آخری قرآن جو جتنا بھی پروگرام ہے اس میں میں نے کوشش کی کہ ہم صرف قرآن بیان کروں اور صاحب قرآن کے ذمہ داریاں، آپ کا حق کیا ہے، اللہ اکبر، اس کو بیان کروں۔ اللہ کرے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ آج اس چیز کی طرف، کیا مومنوں پر اب بھی وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے کلیجے کانپ جائیں، دل تھر آ جائیں، اس ذکر کے لیے جھک جائیں جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ایک وقت گزر گیا، 14 سال گزر گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے اس قرآن کے لیے، کریں اللہ، کہیں کہ اللہ آپ آ گئے، آج ارادہ کر کے اٹھے میں اور آپ۔ رمضان کی سعادت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر، آج 25واں روزہ ہے، یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں اور بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں، پھر میرے جو ملنے والے دوست ہیں، سب سے میری التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آ جاؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف، اسی میں میرے اور آپ کی نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، مجھے اور آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے حجت بن جائے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ القرآن حجت لاکا او علیکا، یہ قرآن حجت بنے گا میرے لیے، میرے حق میں یا میرے خلاف، اس کو اپنے لیے حجت بنا لیں، میں اور آپ حجت بنا لیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سر بلند کرے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده